شہنشاہ غزل مہدی حسن غزل گائیکی میں بے مثال مہارت کے حامل انتہائی منفرد فنکار تھے، جنہوں نے فن گائیکی کی طرف آنے سے پہلے سائیکل اور موٹر سائیکل مکینک کا کام سیکھا۔ تاہم قدرت نے انہیں شہنشاہ غزل بنانا تھا، لہٰذا یہ گلوکاری کی طرف آ گئے۔ مہدی حسن اپنی راگداری کی بے پناہ صلاحیتوں کا جس انداز میں استعمال کرتے تھے، اس کی مثال دینا انتہائی مشکل ہے۔ 18 جولائی سن 1927 کو بھارتی ریاست راجستھان کے ضلع جودھ پور کے ایک چھوٹے سے گاؤں لونا میں پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک دن آسمان گائیکی کا بڑا ستارہ بنے گا۔ مہدی حسن خان نے بچپن سے ہی گائیکی کی تربیت اپنے والد استاد عظیم خان اور چچا استاد اسماعیل خان سے حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ انہوں نے سن 1935 میں 8 سال کی عمر میں ایک پروگرام کے ذریعے گلوکاری کا آغاز کیا اور تقسیم ہند کے بعد پاکستان چلے آئے، جہاں سن 1957 میں انہیں کراچی سے ریڈیو پاکستان میں اپنی فنکارانہ صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملا۔ مہدی حسن کے والد اور چچا مہاراجہ بڑودہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ انہوں نے انتہائی کم عمری میں مہدی حسن کو اس قابل کر دیا کہ وہ مہاراجہ بڑودہ کے دربار میں اپنے فن کا مظاہرہ کر سکیں۔ مہدی حسن کے فن کو نکھارنے میں ان کے بھائی غلام قادر نے بھی اہم کردار ادا کیا، جو لکھنؤ کی موسیقی کی ممتاز درسگاہ کے فارغ التحصیل تھے اور اسی باعث پنڈت کہلاتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد مہدی حسن اور پنڈت غلام قادر لاہور چلے آئے، جہاں پہلے انہوں نے فلمی صنعت میں قدم جمانے کی کوشش کی، مگر خاطر خواہ کامیابی نہ ملنے کے باعث یہ چیچا وطنی چلے گئے، جہاں انہیں سائیکلوں کی مرمت کا کام بھی کرنا پڑا۔ پھر انہوں نے سکھر کے ایک مکینک سے کاروں کو ٹھیک کرنے کا ہنر سیکھا۔ مہدی حسن پیٹ پالنے کے لیے گاڑیوں کے مکینک کا کام تو کر ہی رہے تھے، مگر موسیقی سے ان کا لگاؤ جنون کی حد تک برقرار تھا۔ اسی زمانے میں انہوں نے ریڈیو پاکستان کراچی میں موسیقی کے پروگراموں کے حصول کے لیے آڈیشن دیا۔ اس کے بعد انہیں گاہے بگاہے ریڈیو پاکستان بلایا جانے لگا اور ساتھ ہی ساتھ یہ شادی بیاہ اور ایسے ہی دوسرے پروگراموں میں اپنی گائیکی کا جادو جگانے لگے۔ ان پروگراموں میں وہ زیادہ تر طلعت محمود کے گانے سنایا کرتے تھے۔ ایسی ہی شادی کی ایک تقریب تھی جہاں مہدی حسن کی ملاقات ہدایت کار رفیق انور سے ہوئی۔ رفیق انور کو ان کی گائیکی بہت پسند آئی اور انہوں نے مہدی حسن کو اپنی فلم شکار میں گانا گانے کی دعوت دی۔ مہدی حسن نے یہ دعوت فوراً قبول کر لی اور کراچی آ کر 4 نغمات کی ریکارڈنگ کروا دی۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا جب فلمی موسیقی پر سلیم رضا اور منیر حسین کا راج تھا اور احمد رشدی آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہے تھے۔ ایسے میں سن 1962 میں فلم سسرال میں موسیقار حسن لطیف نے منیر نیازی کی غزل جس نے میرے دل کو درد دیا، اس شکل کو میں نے بھلایا نہیں، اس کو گانے کے لیے مہدی حسن کا انتخاب کیا۔ مہدی حسن اس انتخاب پر پورے اترے اور اس نغمے نے پورے پاکستان میں دھوم مچا دی۔ اس عوامی مقبولیت نے مہدی حسن پر فلمی صنعت کے دروازے کھول دیے، جس کے بعد انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ فلمی صنعت کی مارکا آرائیاں اپنی جگہ، مگر اس کے ساتھ مہدی حسن غزل کے میدان میں بھی جھنڈے گاڑتے چلے گئے۔ سن 1964 میں انہوں نے رشید اطری کی کمپوزیشن میں فلم فرنگی کے لیے فیض احمد فیض کی غزل گلوں میں رنگ بھرے ریکارڈ کروائی تو غزل گائیکی کو ایک نیا انگ اور آہنگ مل گیا، جس نے غزل کو ایک نئی زندگی عطا کر دی۔ اب ایک طرف فلمی دنیا کی مصروفیات تھیں، دوسری طرف غزل کے بڑے بڑے کانسرٹس۔ مہدی حسن کی آواز ہر فلم کی کامیابی کی ضامن بن گئی اور غزل کی گائیکی نے انہیں شہنشاہ غزل کے منصب پر فائز کر دیا۔ مہدی حسن اور اداکار محمد علی کی جوڑی کا اشتراک بہت پسند کیا گیا اور کہا جاتا تھا کہ محمد علی کی مقبولیت میں مہدی حسن کی آواز کا بڑا ہاتھ ہے، مگر محمد علی کے ساتھ ساتھ وحید مراد کے لیے بھی مہدی حسن کی آواز کو بے انتہا پسند کیا گیا۔ ان کا گیت ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا اس قدر مشہور ہوا کہ یہ آج بھی مہدی حسن کے سب سے زیادہ مقبول گانوں میں سر فہرست ہے۔ بالی ووڈ کی معروف گلوکارہ لتا منگیشکر نے جب استاد نیاز حسین شامی کی دھن میں میر تقی میر کی غزل پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے سنا تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے۔ مہدی حسن نے مجموعی طور پر 477 فلموں کے گانے گائے۔ ان کے گائے ہوئے گیتوں کی کل تعداد 667 ہے۔ مہدی حسن خان صاحب ایک فلم شریک حیات میں پردہ سیمی پر بھی نظر آئے۔ انڈیا کی حکومت نے انہیں سہگل ایوارڈ اور نیپال کی حکومت نے انہیں گورکھا دگنشا بہو کا ایوارڈ عطا کیا۔ ملکہ ترنم نور جہاں ان کے بارے میں کہتی تھی کہ میں نے تانسین کا صرف نام سنا تھا، ان کو دیکھا مہدی حسن کے روپ میں ہے۔ مہدی حسن نے اپنی زندگی کے آخری 10 برس صاحب فراش ہو کر گزارے اور وہ کوئی گانا نہ گا سکے۔ سانسوں کو سروں میں ڈھال دینے کے ماہر مہدی حسن نے 13 جون سن 2012 کو کراچی میں زندگی کی آخری سانس لی۔ طویل جدوجہد اپنے اختتام کو پہنچی، مگر اپنے کام سے ان کی گہری وابستگی ہمیشہ ان کو چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ رکھے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔